السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 188 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ فاطر، آیت 1 to end۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم کے دوران آنے والی موت شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ اور علم کے راستے پہ استقامت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ فاطر۔ فاطر کے معنی ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کے، ٹھیک ہے؟ تو فاطر کے معنی ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کے ہیں، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فاطر السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کے خالق اور وجود میں لانے کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فاطر ہے۔ کیونکہ اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کی تخلیق کی، اسی لیے اس سورہ کا جو نام ہے سورہ ملائکہ بھی ہے۔ سورہ فاطر کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو حیرت انگیز نظام کار فرما ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً بارش کا ہونا، کھیتوں اور جو پھلوں کی پیدائش ہے، خود انسان کے اندر کی جو پیدائش ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو اس میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، سزاوار ہے، جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے ذاتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 1 سے لے کے آیت 17 تک، یعنی آیت 1 to 17 اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے۔ تو لفظ یہاں پہ آیا ہے فاطر السماوات والارض۔ فاطر فاتورا سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلے پہل ایجاد کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اسی کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا بغیر کسی ماڈل کے اور بغیر کسی نمونے کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق جسے فرشتے یا ملائکہ کہتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے کہ اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور پھر ان کو پیغمبر بھی بنایا، یعنی کہ وہ پیغمبروں کے پاس، رسولوں کے پاس اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بہت سارے جو فرشتے ہیں اللہ کے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو مراد اس سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل فرشتے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتے ہیں۔
ان میں سے کسی کے 2 ہیں تو کسی کے 3 پر ہیں تو کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے کی تخلیق فرمائی ہے، اور فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ مثلا جبریل علیہ السلام، روح القدس اور روح الامین بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے، اور انہیں صاحب القرن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ 3 بار سور پھونکیں گے۔ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ فرشتہ موت کے معاون فرشتے، یعنی کہ قرآن مجید میں ان فرشتوں کو ون نازیاتی اور ون ناشطاتی کہا گیا ہے۔ ون نازیاتی سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو انتہائی سختی، شدت اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں۔ ون ناشطاتی سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو اہل ایمان متقی لوگوں کی ارواحوں کو انتہائی نرمی اور محبت سے کھینچتے ہیں۔ پھر آتے ہیں جو دوسرے فرشتے، منکر نکیر، وہ فرشتے جو مرنے کے بعد قبر میں آدمی سے سوالات کرتے ہیں۔ حاملین عرش والے فرشتے، کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا اٹھانے کی ذمہ داری سونپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اپنے عرش کی اٹھانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ جنت کے فرشتے، یہ جنت کے دربان ہیں، یعنی داروغہ ہیں۔ دوزخ کے فرشتے، دوزخ کے انتظام کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان پر 19 داروغہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوزخیوں کو عذاب دینے پر مامور ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ کرامن کاتبین، انسانوں کی اعمال لکھنے کے لیے مقرر فرشتے ہیں جو دائیں کندھے پر نیکی اور بائیں کندھے پر بدی لکھتے ہیں۔ فرشتہ تقدیر، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تقدیریں لکھتے ہیں۔ رحم مادر پر مقرر فرشتہ جو نطفہ، علقہ اور مضغہ کے بارے میں اللہ رب العزت کو رپورٹ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لڑکا یا لڑکی نیک ہوگا یا برا، اور اس کی روزی یا موت کے بارے میں لکھتا ہے۔ محافظین فرشتے، انسان اور ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے کچھ فرشتے ہیں۔ انسانوں کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے والے فرشتے، جن کا ذکر سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہوا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ، اس کی ذمہ داری پہاڑوں کی نگرانی ہے۔ بادلوں کا فرشتہ، رعد، بادلوں کو گردش دینے اور ہانکنے پر مقرر فرشتے ہیں، اور آگ کے کوڑے سے بادلوں کو ہانک کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش ہونے کا۔ نماز جمعہ میں شریک لوگوں کا اندراج کرنے والے فرشتے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ سے پہلے آنے والوں کے لیے ثواب لکھنے والے فرشتے، امام کے آ جانے پر اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ فرشتے۔ نمازی کے لیے دعا کرنے والے فرشتے، نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نمازی کے لیے معافی اور رحم کی دعا کرنے والے فرشتے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتے ہیں۔ گشت کرنے والے فرشتے، زمین میں گشت کرتے ہوئے اہل ذکر کی مجلس تلاش کر کے وہاں بیٹھ کر انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لینے والے یہ فرشتے ہیں۔ دعا اور بد دعا کرنے والے فرشتے، نیک لوگوں کے لیے دعا اور کفار کے لیے بد دعا کرنے والے فرشتے، نیک مقصد کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ رہنے والے فرشتے، اگر اپنے آپ گھر سے نکل کر اللہ کی پسندیدہ جگہ پر جائیں گے تو یہ ایک ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ پیچھے ایک فرشتہ اپنا جھنڈ لے کر روانہ ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر لوٹنے تک وہ مسلسل اسی جھنڈ تلے ہوتا ہے، یعنی کہ جو نیکی کے کام کرنے نکلا ہوتا ہے وہ پورا گروپ فرشتوں کا انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے والے فرشتے بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان کی بھی ایک قسم ہے، یعنی ناحق اذیت ملنے پر صبر کرنے اور جواب نہ دینے والے کی طرف سے جواب دینے والا فرشتہ۔ پھر ایک کیٹیگری اور ہے، مدینے کی حفاظت پر معمور فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کے داخلی راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دجال، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
تو یہ بہت سارے کام اللہ نے ان فرشتوں کو سونپے ہیں، یہ اپنے کاموں پر مامور ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں یہ فرشتے۔ اور ان فرشتوں کے دو دو تین تین چار چار والے ہیں اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور مخلوق میں جو چاہے وہ ذاتی کرتا ہے، یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، یعنی جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور اللہ کی کبھی بھی یہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تو الحمدللہ سے مراد وہ تمام تعریف ہے جو آسمان اور زمین میں ہو سکتی ہیں، ان سب کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر سابق مثال کے پیدا کیا ہے، اور جس نے فرشتوں کو انبیاء کے پاس وحی دے کر بھیجا ہے، اپنے بعض دوسرے بندوں کے پاس انہیں الہام اور نیک خوابوں کے ذریعے سے اپنا پیغام رسان بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں دیگر بہت سارے کاموں پر ان کو ذمہ داری وہ سونپی ہے۔ تو ان فرشتوں میں سے کسی کے 2 کسی کے 3 کسی کے 4 پر ہوتے ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جس چیز کی جتنی تعداد میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سوائے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو سوائے اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جو چاہے صرف وہی کر سکتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو چاہے صرف وہی ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو وہ عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ وہ صاحب عزت اور ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام امور میں حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بخاری کی حدیث سے، حدیث نمبر 844۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3، لوگوں تم پر جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں سے الٹے جاتے ہو؟ یعنی اس بیان اور وضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق تو صرف اور صرف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے؟ اس کے بعد بھی تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کہ تمام رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے تو بالآخر کیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر یہ کہاں جائیں گے؟ بالآخر تمام معاملات کا جو فیصلہ ہے تو وہ تو کیا ہے، اللہ ہی کی طرف ہے۔ جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا
تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اسی لیے یہ بھی اگر باز نہ آئیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ان کافروں کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا کی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی ہمیشگی راحتوں کو نظر انداز نہ کر دینا، اور نہ تمہیں دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے، یعنی اس کے داؤں اور فریب سے بچ کر رہو، اور اس لیے کہ وہ بہت ہی بڑا کیا ہے، دھوکے باز ہے، اور اس کا مقصد تو تمہیں صرف اور صرف دھوکے میں مبتلا کرنا ہے اور تمہیں جنت سے محروم کرنا ہے۔ تو شیطان کی جو دشمنی ہے وہ ابتدا سے ہے، یعنی جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تبھی سے ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے، سب سے پہل وہ سوچ پر حملہ کرتا ہے اور دل پر حملہ کرتا ہے، یعنی انسان کی سوچ کو وہ بگاڑتا ہے، اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم شیطان سے کیا ہے، بچ کر رہو، وہ تو تمہارا کیا ہے، کھلا ہی دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ کیا سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک جو برے ہیں ان کو ان کے اعمالوں کا جزا اور سزا دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، وہ تو اپنے گروہوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم کے واصل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جس کو غفلت میں برتتا ہے، غفلت میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو شیطان تمہارا کیا ہے، دشمن ہے، اور اسے دشمن ہی جانو، یعنی اس سے سخت عداوت رکھو اور اس کے دجل اور فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچو، جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس سے بچ کر رہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آیت 8 دیکھیے، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ آیت 9، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ آیت 10، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائی کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ الکلمہ، کلمہ الکلمہ کلمہ کی جگہ ہے۔ ستھرے کلمات سے مراد اللہ کی تسبیح، تحمید، تلاوت، امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ چڑھتے ہیں کا مطلب ہے قبول ہو جاتے ہیں، یا فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی جزا دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ اور نیک اور عمل ان کو بلند
کرتا ہے، نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتے ہیں. یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر، تسبیح، تحمید کچھ نہیں، جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام اور فرائض کی ادائیگی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی عزت ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اس سے اسے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا کی اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، ساری عزتیں اسی کے پاس ہے، اور وہی جس کو عزت دے اور وہی جس کو چاہے ذلت دے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10، آیت نمبر ہے 11. بہت سے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی یعنی رازدار بناتے ہیں اور اس سے ان کی عزت بنی رہے گی، وہ یہ سوچتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کو بتلایا گیا ہے کہ جو شخص دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے عزت طلب کرے. اسی کی فرما برداری اور یادگاری سے اصلی عزت ہوتی ہے. تمام عزتوں کا مالک وہی اکیلا ہے. جس کسی کو عزت ملی یا ملے گی اسی کے خزانوں سے ملے گی، یا ملتی ہے یا ملے گی. آیت 11 دیکھیں. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے میں یعنی مرد عورت بنا دیا، اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچے کا تولد ہونا سب اسی کے علم سے ہی ہے. اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل ہی آسان ہے. آیت 12. اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا ہے، کڑوا ہے. تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آیت 13. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک کا میعاد معین پر چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ تم سب کا پالنے والا ہے. اسی کی سلطنت جنہیں تم اس کے سوا پکارتے رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے، نہ اسے پیدا کرنے پر ہی وہ قادر ہیں. قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹلی کے درمیان ہوتی ہے. یہ پتلا سا، باریک سا، ٹرانسپیرنٹ سا جو چھلکا ہوتا ہے وہ لفافے کی طرح گٹلی کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں آیت نمبر 14. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے. آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبر نہ دے گا. آیت 15 اور 16 اور 17 دیکھیں. اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں ہے. آیت 18 سے 26 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے، اس کا بیان ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 18 ہے. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی گرہ بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں کچھ بھی نہ اٹھائے گا. وہ قرابت دار ہی ہو تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی
پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے ہو، پاک ہو گیا، لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ تطہر اور تزکی کے معنی ہیں شرک اور فواحش کی آلودگیوں سے پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی پاک ہو گیا وہ اپنے نفس کے لیے، یعنی پاکیزگی سے مراد یہاں پر شرک کی اور فواحش کی آلودگیوں سے پاک ہو جانا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، آیت 20، اور نہ تاریکی اور روشنی۔ اندھے سے مراد دراصل کافر اور آنکھوں والوں سے مراد دراصل مومن ہے۔ اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے۔ باطل کی بے شمار انواع ہیں، اسی کے لیے جمع، اور حق چونکہ کیا ہے، ایک ہے، اسی لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالوں سے بات سمجھائی ہے تاکہ انسان سمجھ حاصل کرے، سمجھے۔ آیت نمبر 21 دیکھیں، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں۔ آیت نمبر 23، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی بھی ڈرانے والا نہ آیا ہو، نہ گزرا ہو۔ آیت 25، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ آیت 26، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ کیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے میں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ کے مادی اور روحانی احساسات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 28 دیکھیں، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی عالم ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب انسان اللہ کو پہچانے گا نہیں، اللہ کو جانے گا نہیں، اور اللہ کے بارے میں اور قرآن میں تدبر نہیں کرے گا، تفکر نہیں کرے گا، تو وہ کیسے جان سکتا ہے نا، کیسے اللہ سے محبت کر سکتا ہے، پھر اللہ سے ناراضگی سے وہ کیسے ڈرتا ہے نا، ڈر نہیں سکتا ہے۔ تو ڈرے گا تو وہی جس کو معلوم ہوگا، جس کو اللہ کے احکامات معلوم ہوں گے، جس کو پتا ہوگا کہ گناہ یہ ہے اور اس کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو جاننے والے ہوتے ہیں، تو وہی کیا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے بندے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 29 ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہی ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے یقینی ہے، جس میں گھٹنے یا کمی ہونے کا کوئی بھی شک نہیں، کوئی بھی ڈر نہیں ہے۔ آیت نمبر 30، تاکہ ان کو ان کی ہر اجرتیں پوری دے جائیں، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھی بھیجی ہے، یہ بالکل ہی ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری خبر رکھنے والا ہے اور خوب دیکھنے والا۔ آیت 32، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں،
اور بعض ان میں سے متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ تو آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 37، آیت 32 ٹو 37 شکر گزاری اور ناشکری کا انجام کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنی بندوں میں سے پسند فرمایا۔ تو کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی اس قرآن کا وارث اللہ نے امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی امت محمدیہ کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یعنی اللہ نے جو منع کیا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جو باقی 2 قسموں کو حاصل ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور بعض میں ان میں کیا متوسط درجے کے ہیں، یہ دوسری قسم کے ہیں، یعنی ملے جلے عمل کرنے والے ہیں جو فرائض کے پابند اور محرمات کے تارک تو ہیں، یعنی کہ یہ فرائض کو پورا کرتے ہیں اور محرمات یعنی کہ اللہ کے منع کیے ہوئے جو کام ہے ان سے بچتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت میں لکھا ہے اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ وہی بندے ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور یہ کتاب کے وارث ہیں، اور یہ سبقت لے گئے ان دونوں قسم کے لوگوں پر سے۔ ان کو سابقون کہتے ہیں۔ تو سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 33۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہیں گے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، یعنی کہ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ آیت 34۔ اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ وہاں پہنچ کر کہیں گے الحمدللہ۔ سورہ فاتر کے شروع میں بھی الحمدللہ آتا ہے۔ مومن جو ہے وہ دنیا میں بھی غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے، کیونکہ نا ایک کے بعد ایک مشکل بھی آتی رہتی ہے، اور دوسری یہ کہ جتنا وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے، تو پھر اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، تو یہ حقیقی معنوں میں جو غم ہے جنت میں ہی جا کے دور ہوگا۔ قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ غم تو حقیقی معنوں میں وہی یعنی آخرت میں ختم ہوگا۔ وہیں جا کر کہیں گے شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ مومنوں کو کون کون سے غم لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہنم میں گرنے کا غم کہ کہیں پل صراط سے پھسل کر نیچے نہ گر جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، یعنی وہ موت کو نہیں بھولتے تو وہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا کے کام کرتے جاتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہمارا، یعنی آخرت کی فکروں میں وہ گھلے جاتے ہیں، ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں برائیاں اور گناہوں کا غم، اللہ بہت قصور، یعنی ہم نے بہت قصور کر لیے ہیں اور نیکیوں ہم نے کیا کیا ہماری ضائع ہو گئی ہیں، اس طرح سے ان کو بہت سارے اس طرح سے خوف رہتا ہے۔ ٹھیک ہے،
کہتے ہیں ایسے لوگ کہ بہت قصور ہم نے کر لی ہیں اور نیکیوں کو ہم نے ظاہر کر دیا، اس طرح سے ان کو خوف ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں کی یہ بات اور یہ حالت ہوتی ہے، دنیا میں غم غم کریں گے اور وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کریں گے، انہیں کل پیشمانی یعنی شرمندگی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ تو مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، خشیت کرنے والا ہوتا ہے اللہ سے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 35 ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم کافروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت 37، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی پہنچایا پہنچایا گیا تھا، سو مزے چکھو، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کے باتوں کا۔ آیت نمبر 38 سے آیت 45 تک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39 ہے، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آیت 40 دیکھیے، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرار دار شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ سانجھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ آیت 41، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ان کو تھامنے والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی حلیم ہے اور بہت ہی غفور ہے۔ آیت 42، اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچا تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ آیت 43، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیروں والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ آیت 44 دیکھیں، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے ہوں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہوں تو ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑا ہی علم والا ہے اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ آیت 45 دیکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دار وغیر یعنی پکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت، ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے، اس کی فوراً ہی پکڑ نہیں آتی، اس کو فوراً ہی سزا نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ مہلت دی ہے کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے، شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو کچھ معین مدت دے رکھی ہے
اس کی موت تک. پھر جب اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں اضافہ عطا فرمائے اور ایمان کی دولت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.